میرے بھائیو، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران جوڑا ہے، اور قرآن حکیم کی آلموسٹ ساری صورتیں ہی اکا دکا کے سوا جوڑے کی شکل میں ہیں۔ یہ ٹروتھ جو ہے سب سے پہلے ریویل کیا ہے حمید الدین فراہی رحمہ اللہ تعالی نے، جن کو فوت ہوئے آلموسٹ 100 سال گزرے ہوں گے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بھی آپ سمجھ لیں دادا استاد، غامدی صاحب کے بھی دادا استاد، جو امین احسن اصلاحی صاحب تھے جو غامدی صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے مشترکہ استاد ہیں، ان کے وہ استاد تھے۔ انہوں نے یہ ٹروتھ ریویل کیا اور یہ حقیقت ان پہ اللہ تعالیٰ نے کھولی۔ ظاہر ہے قرآن کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا کہ قرآن حکیم کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، اور انہوں نے کوئی اس کو انوینٹ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے احادیث پہ جب تفکر کیا، پھر قرآن پاک کی آیات دیکھی تو ان کو آئیڈیا ہوا کہ واقعی تو جوڑوں کی شکل میں ہے۔ صورتوں کو اگر آپ کریٹیکلی واچ کریں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ ایک جوڑا ہے۔ حدیث میں بھی المعوذتین، دو پناہ دینے والی صورتیں ان کو کہا گیا ہے۔ اور انسان میں بھی مرد و عورت کا جوڑا جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کا ریسیپروکل ہوتا ہے، لیکن ایک مشترکہ چیز کی اچیومنٹ کے لیے وہ جوڑا جو ہے یعنی اولاد کی پیدائش کا ذریعہ دونوں کو بنایا گیا ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بڑا پرفیکٹ جوڑا ہے۔ سورۃ الفلق میں ان چیزوں کے شر کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے جو باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں، اور سورۃ الناس میں ان چیزوں کے شر کے اگینسٹ پناہ مانگی گئی ہے جو داخلی ہیں، جو اندر سے حملہ آور ہوتی ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں، باہر سے حملہ ہونے والی خارجی چیزیں اور داخلی چیزیں، جوڑا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ آل عمران بھی جوڑا ہے، سورۃ البقرہ میں جوز اور سورہ آل عمران میں کرسچنز، اور اس کا اشارہ بھی موجود ہے صحیح مسلم کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو، قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ اور پھر آپ نے بالخصوص فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ قیامت والے دن دو پرندوں اور دو بادلوں کی شکل میں چمکتے ہوئے، الزہراوین کے الفاظ ہیں، دو چمکتے ہوئے بادلوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی اس شخص کے حق میں جو ان کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہ صحیح مسلم الفاظ ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کرو، جادوگر سورہ بقرہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اور یعنی یہ جادوگروں کے اگینسٹ، شیاطین کے اگینسٹ یہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ بڑی پرفیکٹ صورت ہے۔ اس کے علاوہ بھی یعنی بخاری مسلم میں آپ کو اس کے کئی ایک فضائل مل جائیں گے۔ میں نے آلریڈی مسئلہ نمبر 112 ABC 3 لیکچرز جو ہیں وہ قرآن حکیم کی 12 صورتوں کے فضائل کے اوپر ریکارڈ کروا دیا ہے، جسے شوق ہو تو وہ ان لیکچرز کو دیکھ لیں۔ اور مسلم شریف کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ البقرہ کو پڑھنا برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا حسرت ہے، یعنی اس کے اندر وہ فضائل ہیں کہ وہ کوئی محروم شخص ہی اس سے محروم رہے گا۔ بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث ہے، سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا تو میرے پاس ایک گھوڑا میرا بندھا ہوا تھا، تو اس نے بدکنا شروع کر دیا، تو میں نے تلاوت روک دی تو وہ بالکل سٹیبل ہو گیا۔ پھر میں نے تلاوت شروع کی، وہ بدکنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں میرا ایک چھوٹا سا بیٹا جو پاس ہی لیٹا ہوا تھا یحییٰ، مجھے خطرہ ہوا کہ یہ گھوڑا اس پہ نہ چڑھ دوڑے، اتنا بدکے۔ میں نے پھر تلاوت روک دی تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ سورہ البقرہ کی تلاوت کرنے سے یہ اس طرح کے ایفیکٹ کیوں آ رہے ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی حدیث ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے بائی چانس ہی جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو مجھے اپنے اوپر ایک بہت بڑا بادل نظر آیا جس میں کئی ایک چراغ روشن تھے، بیسیکلی وہ فرشتے تھے، اور جب میں تلاوت شروع کرتا تھا وہ بادل نیچے آ جاتا تھا اور اس کی وجہ سے گھوڑا بدکتا تھا۔ تو صبح کے وقت میں نے نبی علیہ السلام سے جب یہ واقعہ بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، اور اگر تم یہ تلاوت جاری رکھتے تو وہ زمین پہ بھی اتر آتے اور عام لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے۔ اچھا، یہ ایکسپیرینس اب نہیں ہوں گے، اس طرح کے ایکسپیرینسز نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں اس لیے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی امت کھڑی کر رہا تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس حال میں کھانا کھایا ہے کہ ہم جب لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالنے لگتے تو ہم اس کی تسبیح کی آواز بھی سنا کرتے تھے۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ جناب کھانا کھاتے ہوئے نوالا آپ کے ہاتھ میں اور اس میں سے آواز آ رہی ہو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ ایکسپیرینسز جو ہیں وہ صحابہ کرام کو اس لیے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایمان کوٹ کوٹ کے بھرنا تھا، وہ نئی امت کھڑی کی تھی سر، اس لیے پھر ان کا پیشن آپ نے دیکھا ہے نا
کہ بڑی تھوڑی سی جماعت کے ساتھ انہوں نے دنیا کی سپر پاورز الٹ کے رکھ دی ہیں. ان کو ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں ہوا تھا کہ ہم جو ہے وہ کسی غلط دعوت کو لے کے چل رہے ہیں. اسی تو ان کا کانفیڈنس لیول عروج کے اوپر تھا. تو جب وہ اتنے دلیر لوگ جب ٹکراتے تھے تو سامنے لوگ تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. سیدنا خالد بن ولید یعنی ان کی مبارک عادت تھی جب بھی میدان جنگ میں جاتے تھے تو اپنے مخالف کمانڈر کو یہ خط لکھا کرتے تھے کہ میں ایسی فوج تم سے لڑانے کے لیے لے کے آیا ہوں کہ جتنا تمہیں عورتوں سے اور شراب سے شغف ہے نا، اس سے زیادہ وہ اپنی موت کو عزیز رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے ایک جنت استقبال کر رہی ہے. قرآن میں جب آیا کہ بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے سورۃ الحدید میں، تو سر پھر یہی کچھ ہی ہوگا. تو ایسی قوم کا مقابلہ کون کر سکتا تھا؟ تو لیکن اس قوم کو ایمان بالغیب سے ایمان بالشہادہ تک پہنچانے کے لیے نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے ایسے معجزات کروائے گئے، یا آپ کی مبارک زندگی میں ایسے معجزے ظاہر ہوئے جس سے لوگوں کو یقین آ گیا کہ نبی علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھے. اب اگر کوئی شخص پانی کے چشمے انگلیوں سے جاری ہوتے ہوئے دیکھ لے اور ایک پیالے میں مبارک ہاتھ رکھنے سے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ 1500 صحابہ نے وضو کیا، جانوروں کو پانی پلایا اور سٹور کر لیا، اور اللہ کی قسم وہ پانی اتنا تھا کہ ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو پانی زیادہ تھا. اس وقت بہرحال ہم 1500 تھے. اب اس طرح کے بے شمار یعنی ایکسپیرینسز، میں نے اس کے اوپر پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 131 ABCD، نبی علیہ السلام کے معجزات کے اوپر، اس کے بعد پھر کرامات، استدراج، علوین، یہ ساری چیزیں کیا ہیں ان کو میں نے ڈسکس کیا. تو اس طرح کے ایکسپیرینسز اس وقت ہو جایا کرتے تھے. پھر صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے کہ قرآن حکیم کی جو آیت اعظم ہے، آپ علیہ السلام نے ابی ابن کعب سے پوچھا کہ بتاؤ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پہ مارتے ہوئے کہا کہ ابو منذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یعنی بڑی آبزرویشن ہے تمہاری کہ تم نے قرآن حکیم کی سب سے عظیم ترین آیت کو، یعنی نبی علیہ السلام کے بتائے بغیر انہوں نے آبزرو کر لیا کہ یہ آیت ہے. پھر وہ بخاری میں، وہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے، آیت الکرسی، آیت نمبر 255 ہے سورۃ البقرہ کی. پھر بخاری میں وہ بڑی لمبی حدیث ہے جو انسانی شکل میں آ کے شیطان جو ہے وہ مال جو تھا، مال غنیمت کہہ لیں، بیت المال کی جو حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ کو نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، تو رات کے وقت وہ شیطان انسانی شکل میں آتا تھا. الٹیمیٹلی جب وہ پکڑا گیا تو اس نے پھر حضرت ابو ہریرہ کو ایک رشوت کے طور پہ آپ کہہ لیں، مدنی رشوت، اور الیاس قادری صاحب اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں نا، تو ایک چھٹکارے کے لیے اس نے کہا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو. تم ان کا میں تو نبی علیہ السلام کے پاس پیش کروں گا تمہیں. ان کو نہیں پتا تھا یہ شیطان ہے، انسانی شکل میں آیا تھا، کیونکہ اس ٹائم علم غیب نہیں ہوتا تھا، یہ تو بزرگوں کو بعد میں پتا چل جاتا ہے نا. تو حضرت ابو ہریرہ کو تو علم غیب کوئی نہیں تھا. اب نبی علیہ السلام کے پاس جب آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ 3 راتوں سے جو تمہارا مہمان بنا ہوا تھا نا چوری کرنے کے لیے جو بیت المال کی آیا تھا وہ شیطان تھا. البتہ جو اس نے جاتے ہوئے یہ بات کی نا کہ قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر تم رات کو بسترے پہ جاتے وقت تلاوت کر لو تو صبح تک اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت پہ ایک فرشتہ معمور کر لے گا، تو وہ ہے تو جھوٹا تھا، اس نے بات سچی کی ہے. تو اس سے ایک اصولی بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی جھوٹا شخص بھی صحیح بات کرے نا تو بات کو لینا چاہیے، بندے کو چھوڑ دینا چاہیے. یہاں حالت یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ بات کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کی داڑھی پوری نہیں ہے تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، یہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. وہ یہ دیکھو بات کیا کر رہا ہے، یہ نہ دیکھو بات کون کر رہا ہے. یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور مولویوں کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ وہ اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کرنے دیتے. وہ فوراً ڈکلیئر کرتے ہیں یہ تو بدعتی ہے، یہ تو گمراہ ہے، یہ رافضی ہے، یہ ناسبی ہے، یہ خارجی ہے، یہ بد مذہب ہے، اس سے بچنا ہے. تو سب سے بڑا بد مذہب اس روئے عرض پہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو شیطان ہی ہو سکتا ہے نا، اور کنفرم جہنمی اگر کوئی ہو سکتا ہے تو شیطان ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا ہے جھوٹا ہے، بات سچی ہے. تو شیطان اگر سچی بات کرے تو لے لیں. تو اگر آپ ہمیں شیطان ہی سمجھتے ہیں تو تب بھی آپ بات دیکھیں. اب وہ بات آپ کے خلاف ہے تو یہ اسی طریقے سے ہے کہ انگریز آپ کو آگے کہے کہ جی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں اللہ تعالیٰ نے
ڈکلیئر کیا ہے اس شخص کو اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے اس کے خلاف جو سود کھاتا ہے، آپ کہیں جی چونکہ تو انگریز ہے اس لیے میں یہ بات نہیں مانتا، تو وہ آپ انگریز کا انکار کر رہے ہوں گے یا قرآن کا؟ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کتاب و سنت کی دلیل اس نے کیا پیش کی ہے، کیونکہ اگر آپ یہ قدغن لگا دیں گے تو پھر سر جو آپ اپنی پبلک پہ قدغن لگا رہے ہیں نا، تو لگانے والوں کو بھی گمراہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے دوسرے فرقے والوں نے، پھر وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، بریلوی پھر بالکل ٹھیک ہے کہ اہل حدیث کی بات نہیں سننی چاہیے، کیونکہ اہل حدیث جو کہہ رہے ہیں کہ بریلویوں کی بات نہیں سننی چاہیے، پھر سنی بالکل ٹھیک ہے کہ شیعہ کی بات نہیں سننی چاہیے، کیونکہ شیعہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سنیوں کی بات نہیں سننی چاہیے، تو اس امام میں سارے کے سارے ہی ننگے ہیں۔ تو آیت اعظم قرآن حکیم کی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت آیت الکرسی وہ بھی سورۃ البقرہ کا حصہ ہے۔ پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک آواز سنی انہوں نے، تو آسمان کی طرف سر اٹھایا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا، اور اس آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو یہ میرے پاس کھڑا ہے، آپ کو سلام عرض کر رہا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے خاص خبر لے کے آیا ہے۔ تو پھر اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے، نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، اور نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو یہ رات کے وقت سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا تو اس میں جو کچھ اس نے اپنے رب سے مانگا ہے اس کو عطا کر دیا جائے گا، وہ تجدید ایمان ہے، ٹھیک ہے، اس میں سب کچھ ایمانیات ہیں، پھر دعائیں ہیں اللہ سے۔ اسی لیے ہم نے اپنے صبح شام کے اذکار کارڈ، بلو کارڈ کے اوپر یہ وظیفے کے طور پہ لکھا ہوا ہے، بہت لمبے وظائف نہیں کر سکتا، کم از کم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات زبانی یاد کر لیں، اور پڑھتے رہیں گے تو زبانی یاد ہو جائیں گی، تو وہ بھی سورہ بقرہ کے یعنی فضائل کے اندر ہی وہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں۔ باقی اس پہ بولا جائے تو یہ وقت یعنی کافی زیادہ درکار ہے، بنیادی گفتگو کرنا اس لیے ضروری ہوتی ہے، بعض کے لیے انٹرسٹ کا باعث ہوتا ہے، جس طرح بعض لوگوں کے لیے یہ بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، تو یہ بھی کوئی پیٹرن نہیں ہے، کئی صورتیں ہیں جن میں اختلاف ہے مکی اور مدنی ہونے میں، کئی پہ ڈیفینیٹلی ہے، جس طرح کہ اب یہ سورہ بقرہ یہ ڈیفینیٹلی مدنی صورت ہے، پھر اس میں ایسی آیات بھی آئیں گی جو مدینہ شریف سے تعلق رکھنے والے واقعات ہیں، ٹھیک ہے۔ سورت کے اسلوب کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی انٹرسٹ کے طور پہ چاہتا ہے، بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ مکی ہے مدنی ہے، اصل چیز ہے قرآن کا کانٹیکٹ۔